آپ زہیر حسین ہیں؟ یہی نام بتایا ہے نا آپ نے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جی جی میں ہی زہیر ہوں، آپ پلیز ملک صاحب کو جا کے بتا دیں کہ زہیر آیا ہے۔ کڑی دھوپ میں بیرونی گیٹ کے باہر کھڑا اس احمق لڑکی کو تیسری بار بتا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ میں کوفت کا شکار ہوا تھا۔ دیکھیں وہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ دروازہ کھولیں، میں واپس تو نہیں جا سکتا، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، میں نے مؤدبانہ انداز سے کہا، حالانکہ میں زچ کی آخری حد سے گزر رہا تھا۔ دیکھیں میں کیسے آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں ملک صاحب کی غیر موجودگی میں؟ کیا خبر آپ کون ہیں؟ میں اس لڑکی کی باتوں سے الجھن کا شکار ہوا تھا۔ پتہ نہیں میرے والد نے مجھے یہاں کیوں بنگلے میں بھیجا تھا جہاں مرد چوکیدار کے بجائے ایک خاتون چوکیدار تھی۔ کب سے بحث کیے جا رہی تھی، حالانکہ یہ طے تھا کہ یہاں مجھے ملک صاحب کے گھر ہی رہنا تھا، اس کے علاوہ میرا یہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ میں نے تنگ آ کے کہا آپ ایسے کریں، آپ ملک صاحب کو فون کر کے بتا دیں کہ میں آیا ہوں۔ میری بات پہ کہنے لگی، ارے میں کیوں ملک صاحب سے فون پہ بات کرنے لگی، مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہی بحث، محترمہ میں انہی کا مہمان ہوں، اگر آپ نے مجھے اندر آنے نہیں دیا تو میں ملک صاحب کو فون کر دوں گا۔ میں کوئی گرا پڑا نہیں ہوں جو اتنی تفصیل بتاتا پھروں، میں خاندانی نوجوان ہوں۔ میں اس بار ضبط کھونے لگا تھا، جی بھر کے اس خبتی لڑکی سے بیزار ہوا تھا۔ پھر ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ سر سے پیر تک مجھے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی چور ہوں۔ پھر کہنے لگی شکل سے تو کوئی اتنے بڑے خاندان کے نہیں لگتے، لیکن چلو تم کہہ رہے ہو تو مان لیتی ہوں۔ میں نے کندھے پہ اپنا بیگ لٹکایا ہوا تھا اور ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کی بات پہ میں تپ کے رہ گیا مگر صبر کر گیا۔ وہ کہنے لگی اندر آ جاؤ، اب یہاں کیوں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہونے کے پیسے تھوڑی نہ ملیں گے۔ لڑکی بہت فضول بولتی تھی مگر کافی خوبصورت بھی تھی، موٹی موٹی آنکھیں، اس پہ موٹا موٹا کاجل، اپنے حلیے سے وہ ایک ملازمہ ہی لگ رہی تھی۔ بہرحال کافی وسیع و عریض جگہ تھی، بہت بڑا باغیچہ تھا، کافی خوبصورت بنگلہ بنا ہوا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پہ تھی کہ وہاں مجھے کوئی خاص ملازم نظر نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ چوکیدار بھی دروازے پہ نہیں تھا۔ میں یہاں ملک صاحب کا منشی بن کے آیا تھا۔ ملک صاحب کے میرے والد پہ بہت احسانات تھے اور میرے والد کے کہنے پہ ہی انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے ایم اے فائنانس کیا تھا، حساب کتاب کا میں شروع سے ہی بڑا تیز تھا، لیکن ہمارے ملک میں اگر سفارش نہ ہو تو اچھی نوکری نہیں ملتی۔ کافی دھکے کھانے کے بعد بھی جب نوکری نہ ملی تو ابا کے کہنے پہ میں نے ملک صاحب کے لیے کام کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ ملک صاحب کے احسانات اتنے تھے کہ ہماری کبھی گردن ان کے سامنے اٹھتی نہیں تھی۔ میں دوسرے گاؤں سے آیا تھا، یہ بھی ایک گاؤں ہی تھا، لیکن ملک صاحب کی حویلی میں مجھے بطور منشی کام کرنا تھا۔ ان کی زمینوں کے حساب کتاب اور ہر چیز مجھے دیکھنی تھی، کیونکہ ملک صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، اور مجھے منشی رکھنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ پہلے بھی کئی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ میرے والد پہ انہیں بڑا بھروسہ تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ میری رہائش ان کے گھر کے اندر بنی ہوئی انیکسی میں ہوگی۔ وہ لڑکی اپنے پراندے کو ہوا میں پکڑ کے اسے گول گول گھماتے ہوئے مجھے بنگلے کی پچھلی جانب لے کے جا رہی تھی، حالانکہ بڑے سے باغیچے میں ایک طرف انیکسی بنی ہوئی تھی، اور میں حیران تھا کہ وہ انیکسی کے بجائے مجھے بنگلے کی پچھلی جانب کیوں لے کے جا رہی ہے۔ خیر میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ملک صاحب ان دنوں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، انہوں نے پورے 2 مہینے بعد آنا تھا، لیکن ان کا ٹھیکیدار مجھے سارا حساب کتاب بتا دیتا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جب پیچھے کی جانب آیا تو پیچھے گھوڑوں کا استبل تھا، کئی نئی نسل کے گھوڑے تھے۔ بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے یہاں کیوں لائی ہے۔ لڑکی نے پلٹ کے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی دیکھیں ملک صاحب کا فون آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ہم خواہ نوجوانوں کو خاص طور پہ پروٹوکول نہیں دیتے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ہیں کون۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں اور میں کافی تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میرا کام گھوڑوں کو سنبھالنے کا تو تھا نہیں، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی مجھے یہاں کیوں لائی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں اندر آ جائیے، آپ کے آرام کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔
میں حیران ہوا کہ مجھے گھوڑوں کے استبل میں کیوں لے کے جا رہی ہے۔ اندر جاتے ہی دائیں بائیں گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا، پھر کہنے لگی یہ آپ کا کوارٹر ہے۔ میں تو یہ سن کے اچنبھے میں آیا۔ میں نے کہا یہ میرا کمرہ ہے؟ میں حیرت سے چیخ پڑا تھا۔ کہنے لگی جی ہاں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا محترمہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دیکھیے میں ملک صاحب کا منشی بن کے آیا ہوں اور میرے ابا کی ان سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بنگلے کی انیکسی میں میری رہائش کی گئی ہے۔ مجھے لگا شاید لڑکی کو علم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھیں محترم آپ جو کوئی بھی ہیں، میں فی الحال تو آپ کو وہاں نہیں رکھ سکتی جب تک کہ ملک صاحب کا مجھے فون نہ آ جائے۔ مجھے کیا خبر کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ وہ کہنے لگی اس گھر کی ساری روک تھام ملک صاحب نے مجھے دے رکھی ہے، یہاں تک کہ ملازم بھی میرے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس لیے مجھے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ چوکیدار کی بیوی بیمار تھی اس لیے وہ تھا نہیں، اور ملک صاحب نے مجھے کسی بھی زہیر نامی شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، تو جب تک وہ کچھ بتائیں گے نہیں میں کیسے آپ کو انیکسی میں رکھ سکتی ہوں۔ میری بھی مجبوری سمجھیں۔ شکل سے آپ پڑھے لکھے اور عقل مند لگتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک نظر کمرے پہ دوڑائی۔ کمرہ بہت عجیب سا تھا۔ ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پہ ایک گندا سا بستر بچھا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کمرے کو دیکھ کے میرا جی گھبرانے لگا۔ اس کے اوپر گھوڑوں کے گوبر کی بو نے میرا دماغ سن کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی آپ یہاں پہ آرام فرمائیے، میں ملازمہ کے ہاتھ آپ کو کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے پراندے کو پھر سے گول گول گھماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بیگ ایک طرف رکھا، کمرے کی حالت دیکھنے لگا۔ باہر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کافی نفیس طبیعت کا مالک تھا، اس لیے وہاں موجود بو سے مجھے چھینکیں آنی شروع ہو گئیں۔ ایک چھوٹا سا واش روم تھا جہاں لوہے کی زنگ آلود چھوٹی سی بالٹی تھی اور لوہے کا ہی ڈونگا بھی تھا اور وہ بھی زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ واش روم کی حالت بھی ایسی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ بے شک ہم لوگ بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارا گھر کافی صاف ستھرا تھا۔ محل نہیں تھا لیکن صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اور پھر میرا زیادہ وقت لاہور میں گزرا تھا۔ تعلیم اور نوکری دونوں کے سلسلے میں میں ہاسٹل میں زیادہ تر رہا تھا۔ میں اس واش روم میں چلا گیا، نہا کے کپڑے تبدیل کر کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ بستر اتنا گندا تھا کہ مجھے کراہیت کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ 2 بار جھاڑ چکا تھا، لیکن ایک عجیب سی بو تھی۔ بہرحال میں لیٹ کے سو گیا، لیکن چھینکیں بہت آ رہی تھیں۔ میرا سر بھاری ہونے لگا، سر میں درد ہونے لگا۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی۔ چھینکیں مار مار کے میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ دیکھا تو ایک پرانی سی تپائی پہ کھانے کے لیے ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ بھوک تو مجھے ویسے بھی شدت سے لگ رہی تھی، سر میں بھی درد تھا۔ میں اٹھ کے اس تپائی کو گھسیٹ کے چارپائی تک لایا۔ دیکھا تو 2 روٹیاں تھیں، ساتھ میں سبزی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، سوچ رہا تھا ابا کو فون کروں کہ انہوں نے مجھے یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ ملک صاحب نے کہا کچھ تھا اور سلوک میرے ساتھ یوں ہو رہا تھا جیسے گھوڑوں کے سنبھالنے کے لیے مجھے رکھا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں باہر آیا جہاں لائن سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں استبل سے باہر آیا وہاں 2 نوجوان تھے جو شاید انہوں نے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے۔ میں نے ان سے سلام وغیرہ کیا۔ مجھے دیکھ کے وہ میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو وہ کہنے لگے ایسے کریں آپ بنگلے کے اندر جا کے ملک صاحب کی بیٹی سے بات کریں، شاید وہ جانتی ہو کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں بنگلے کی جانب چلا گیا۔ جیسے ہی بنگلے کے لاؤنج کے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ میں نے کہا ملک صاحب کی بیٹی ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ملازمہ ادھیڑ عمر کی تھی۔ کہنے لگی اچھا آپ اندر تشریف لے کے آئیں۔ کافی بڑی عمر کی عورت تھی۔ اس نے مجھے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھایا۔ میں ابھی بھی چھینکیں مارے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ بالوں کی اونچی سی پونی باندھی ہوئی تھی، ساتھ میں جینز کی پینٹ اور گھٹنوں تک کی کرتی، دوپٹے سے بے نیاز،
ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے سلام کیا، پھر کہنے لگی آپ کون ہیں؟ تو ملازمہ نے میرا تعارف کروایا۔ یہ سن کے کہنے لگی اوہ اچھا، آپ زہیر صاحب ہیں، بابا نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں، تشریف رکھیے۔ میں دوبارہ سے صوفے پہ بیٹھ گیا، وہ بھی میرے سامنے والے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ کب پہنچے؟ میں نے کہا جی مجھے تو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس پہ اس لڑکی نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ اب آ رہے ہیں؟ کافی غیر ذمہ دار لگتے ہیں آپ، بتانے کی بھی زحمت نہیں کی آپ نے۔ میں نے کہا جی وہ پتہ نہیں آپ کی کوئی ملازمہ سی تھی، وہ مجھے گھوڑوں کے استبل میں لے گئی تھی۔ یہ سن کے وہ لڑکی کہنے لگی اچھا وہ رانی ہوگی، ایک تو اتنی بار اسے سمجھایا ہے کہ مجھ سے ضرور بات کیا کرو، بابا نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں چھین کے جا رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ کی اس ملازمہ نے جس جگہ مجھے ٹھہرایا تھا وہاں کی بو سے مجھے الرجی ہے۔ اس نے رانی کہہ کے پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کہتے وہ لڑکی اپنا پراندہ ہلاتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی، لیکن مجھے دیکھ کے وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ ملک صاحب کی بیٹی ردا ملک اپنی ملازمہ سے کہنے لگی تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ کوئی بھی آئے تو مجھے اطلاع دو، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ زہیر صاحب آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک پڑھا لکھا نوجوان رکھا ہے جو گھوڑوں کی تربیت بھی کرے گا، ان کا اچھے سے خیال بھی رکھے گا۔ یہ صاحب مجھے ایسے ہی پڑھے لکھے لگ رہے تھے اس لیے میں انہیں وہاں لے گئی۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ وہ یوں معصوم بنی جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پہ بہت غصہ آیا تھا، آتے ہی اس نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ ردا کہنے لگی تم کب باز آؤ گی رانی؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ رانی نے پہلے تو مجھے گھور کے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے دوبارہ باورچی خانے میں بھاگ گئی۔ ردا کہنے لگی زہیر صاحب سوری، میں بے حد شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ رانی نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو چائے اور میڈیسن بھجواتی ہوں، آپ انیکسی میں جائیں اور آپ کا سامان ملازم وہیں بھجوا دے گا۔ وہ کافی تمیزدار لڑکی تھی۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ جیسے ہی میں لاؤن سے باہر آیا، باہر بہت بڑے لاؤن میں ایک طرف انیکسی تھی جس کے ارد گرد گلاب کے بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے، بے حد خوبصورت جگہ تھی۔ میں اسی جانب بڑھ گیا، ملازم نے چابی سے دروازہ بھی کھول دیا، میرا سامان بھی اندر رکھ دیا۔ اندر ایک کشادہ سا کمرہ تھا، ایک طرف واش روم تھا، چھوٹا سا الیکٹرک اسٹو بھی رکھا ہوا تھا، کافی صاف ستھرا ماحول تھا۔ ابھی میں ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا آ جائیں، کون ہے؟ دیکھا تو وہی لڑکی تھی، شرمندہ سی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں چائے کا کپ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں میڈیسن بھی تھی اور پانی کا گلاس بھی تھا۔ کہنے لگی پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ ملک صاحب کے منشی ہو؟ خامخواہ ردا بی بی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔ تم امیر لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، تم لوگوں کو نا بس موقع چاہیے ہوتا ہے ہم غریبوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں اس وقت بخار میں مبتلا ہو چکا ہوں، تمہیں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ملک صاحب سے پوچھ لو۔ وہ تیوری چڑھا کے کہنے لگی دیکھیں میں مردوں کی بے تکلفی پسند نہیں کرتی، آپ مجھ سے آپ جناب کر کے بات کیا کریں۔ میں نے کہا تم ملازمہ ہو نا، ملازمہ ہی رہو تو بہتر ہے، ورنہ میں جا کے ملک صاحب کی بیٹی سے تمہاری پھر سے شکایت لگا دوں گا۔ میری بات پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، پھر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ٹرے پٹخنے کے انداز میں شیشے کے ٹیبل پہ رکھ دی، پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھے ایک انٹر کام کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگی کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں بتا دینا، اس کا کنیکشن سیدھا کچن میں جاتا ہے اور میرا زیادہ تر کام وہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب باورچن ہو تم؟ میری بات پہ اس نے برجستہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگی جی نہیں، رانی نام ہے میرا، مجھے باورچن وغیرہ مت کہنا، رانی ہی کہا کرو۔ میں استہزائیہ مسکرایا، میں نے کہا نام کی ہی رانی ہو، کام سارے نوکرانی والے ہی ہیں۔ یہ بات میں نے کافی دھیمے لہجے میں کہی تھی، لیکن شاید وہ سن چکی تھی۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی پوری 12 جماعتیں پاس کی ہیں رانی نے، مجھے ہلکا مت لینا،
آگے بھی پڑھ رہی ہوں. میرا مستقبل بہت تابناک ہے مسٹر منشی. بس کیا ہے نا، میری میتھ ذرا کمزور ہے. جس دن میں M.Com کر لوں گی نا تمہاری چھٹی کروا کے رکھ دوں گی. اس نے چٹکی بجا کے کہا. پتہ نہیں کیوں لیکن میں اپنی ہنسی نہیں روک پایا. میں نے کہا اچھا تو تم میری چھٹی کرواؤ گی اپنی 12 جماعتوں کے بلبوتے پہ. میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگی تو اور کیا، ردا بی بی مجھے فیس کے پورے پیسے دیتی ہیں اور میں روز کالج جاتی ہوں. دیکھ لینا جس دن میرا حساب کتاب اچھا ہو گیا تو تمہارا یہ کام بھی میں سنبھال لوں گی. میں نے کہا اس کا مطلب اسی وجہ سے تم نے مجھے گھوڑوں کے استبل میں ٹھہرایا تھا. میری بات پہ اس نے نظریں چرائیں. اس کی نظریں جھوٹ کی چغلی کھا رہی تھیں. کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی تمہاری نوکری لگے. میں چاہ رہی تھی کہ میں حساب میں ذرا سی تیز ہو جاؤں تو یہ کام تو میں سنبھال لوں گی. ارے اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں تمہیں ذرا سے کام کے، اور ایک میں ہوں پورا دن باورچی خانے کے کام کرو. کوئی ملازمہ چھٹی کرے تو اس کے حصے کا کام بھی کرو اور پیسے بھی اچھے نہیں ملتے. بڑی ضروریات ہوتی ہیں جی ہم غریبوں کی، ورنہ امیروں کی چاکری کوئی نہیں کرنا چاہتا. میں نے جیب سے بٹوا نکالا، 500 کا ایک نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا. وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے کہا یہ رکھ لو. کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے 500 کے نوٹ سے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ خیر 500 کا نوٹ اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے پکڑا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا. کہنے لگی اتنے کم پیسوں میں نا آج کل گزارا نہیں ہوتا، بس یہ 500 ادھار سمجھ کے لے لیتی ہوں. جس دن تمہاری کرسی چھین لوں گی نا اس دن واپس کر دوں گی. میں نے کہا خواب ہے تمہارا، جتنا میں پڑھا لکھا ہوں نا ملک صاحب مجھے کبھی بھی نہیں نکالیں گے، کیونکہ اب ان کے کاروبار کی ڈوریں بہت جلد میرے ہاتھ میں آنے والی ہیں. تم جتنی مرضی اونچی چھلانگیں مار لو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی. یہ سن کے وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے جا چکی تھی. بہرحال ویسے تو مجھے اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، لیکن تھی بڑی خوبصورت. اس کی موٹی موٹی آنکھیں اور اس پر کاجل دل کے تار بجانے کے لیے کافی تھا. اگلے روز ہی میں ایک ملازم کے ہمراہ ملک صاحب کی زمینوں پہ جا چکا تھا. ٹھیکیدار نے مجھے اچھی خاصی کتابیں تھما دی. کہنے لگا پچھلا منشی حساب میں بڑی گڑبڑ کر کے گیا ہے، صاحب جی آپ دیکھ لو. میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھ لوں گا. میں نے وہ کتابیں ساری گاڑی میں رکھوا لیں، زمینیں دیکھنے لگا، کسانوں سے بھی بات چیت کرنے لگا. تقریباً میرا آدھے سے زیادہ دن زمینوں پہ گزرا. میں شام کو واپس آیا. ابھی نہا دھو کے فریش ہوا ہی تھا جب ایک ملازمہ آئی. کہنے لگی کہ آپ کو ردا بی بی اندر بلا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. بھوک شدت سے لگ رہی تھی اور چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی. مجھے سب کچھ اپنے لیپ ٹاپ میں کنورٹ کرنا تھا تاکہ حساب کتاب میں کوئی بھی پھیرا پھیری نہ ہو سکے. بہرحال میں جیسی لاؤنج میں پہنچا تو ٹیبل پہ کھانے کا اچھا خاصا اہتمام تھا. مجھے لگا شاید ان کا کوئی مہمان آنے والا ہے. تبھی میں نے ردا کو دیکھا. وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہی تھی. اس بار شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا. جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی میں نظریں جھکائے بعد اب کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی ردا بی بی کہیے. کہنے لگی آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں اچھی مہمان نواز نہیں ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا تو اکٹھے کھا لیتے ہیں. یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ردا نے میرے کھانے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہوا تھا. ٹیبل پہ 10 قسم کی چیزیں تھیں. میرا حیران ہونا تو بنتا تھا. اس نے مجھے ٹیبل پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی. میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں کرسی پہ بیٹھ گیا. تبھی وہی رانی نامی لڑکی فرائی مچھلی پلیٹ میں ڈال کے لے کے آئی اور میرے سامنے رکھ دی. پھر ردا سے کہنے لگی بی بی صاحبہ اور کچھ رکھنا ہے؟ ردا کہنے لگی نہیں نہیں ایسے کرو زہیر کی پلیٹ میں کھانا ڈال دو. مجھے ایسے نخروں کی عادت نہیں تھی، میں کون سا امیر تھا. میں نے کہا نہیں نہیں میں خود ڈال سکتا ہوں. ردا کہنے لگی نہیں نہیں یہ ڈال کے دے گی، اس کی ڈیوٹی ہے. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، بڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس کا ہم پلہ نہیں تھا. ملک صاحب کے ہم پہ بہت احسان تھے. ملک صاحب کے سامنے تو میرا والد زمین پہ بیٹھتا تھا. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا اور اس کی بیٹی نے مجھے کرسی پہ بٹھایا. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھ سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا گیا.
حالانکہ بھوک بہت شدت سے لگی تھی۔ کھانے کے دوران وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی، مجھ سے زمینوں کے بارے میں کچھ پوچھتی رہی، میں اسے بتاتا رہا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے بنوائی۔ چائے میں نے ردا کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کے پی۔ کہنے لگی آپ کے ساتھ وقت گزار کے بہت اچھا لگا۔ میں ویسے بھی تنہا ہوتی ہوں، ملازمین کے سارے کام رانی کرواتی ہے، اس لیے میرے کرنے کے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تعلیم میں مکمل کر چکی ہوں، بابا کی زمینوں میں مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے باتیں کر لیا کروں، کبھی کبھی مل کے کھانا کھا لیا کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مالک کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں۔ تبھی رانی آ کے ردا کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے ردا کے گھٹنے پہ اپنا بازو رکھا۔ کیوں ردا بی بی صاحبہ، آپ نے وہ تو کہا ہی نہیں جو کہنا تھا۔ حالانکہ یہ بات اس نے دھیرے سے کہی تھی، لیکن کچھ پینڈو ٹائپ کی تھی، دھیرے سے بھی بات اتنی زور سے کرتی تھی کہ سامنے والا سن سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی اوہ ہاں کہتی ہوں بھائی، صبح سے تم نے میری جان کھا رکھی ہے۔ وہ کہنے لگی زہیر پلیز آپ شام 6 سے 7 بجے تک اسے میتھ پڑھا دیا کریں، اسے اکاؤنٹنگ وغیرہ میں مسئلہ ہوتا ہے، انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے اس کی۔ میں نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں، یہ اپنی کتابیں لے کے آ جایا کرے، میں پڑھا دیا کروں گا۔ یہ سن کے رانی بڑی خوش ہوئی۔ ردا رانی سے کہنے لگی خوش ہو گئی تم؟ کہنے لگی ہاں جی ردا بی بی، آپ بہت اچھی ہیں، دیکھ لیجئے گا اللہ آپ کو کتنی خوشیاں دے گا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی انیکسی میں واپس جا چکا تھا، سارے کھاتے کھول کے دیکھنے لگا، لیپ ٹاپ پہ انہیں کنورٹ کرنے لگا۔ مجھے تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے، آ جاؤ اندر، دروازہ لاک نہیں ہے۔ تبھی رانی اندر آئی۔ ٹرے میں کھانا رکھا ہوا تھا، اس نے وہ سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگی کچھ اور چاہیے تو بتا دو۔ میں نے کہا بنا سفارش کے بھی تم کہتی تو میں تم پہ یہ احسان کر دیتا، تمہیں بڑھا دیتا، کیا ضرورت تھی ردا کو بیچ میں لانے کی؟ میری بات سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، جیسے میری بات اسے بڑی بری لگی۔ دیکھیں مجھے لڑکوں سے فری ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ ردا بی بی کے ملازم ہیں، اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹ بات کیوں کرتی؟ اگر میں آپ سے براہ راست کہتی تو آپ تو انکار کر دیتے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر جو ہے کہ جس دن میں نے حساب کتاب سیکھ لیا اس دن آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں جس دن مجھے یہ مشین ٹکا ٹک چلانی آ گئی جیسے آپ چلا رہے ہیں، اور میں نے سارے حساب کتاب سیکھ لیے نا، تو ردا بی بی مجھے فوقیت دیں گی، آپ کو لفٹ نہیں کروائیں گی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو میری نوکری سے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے؟ کہنے لگی ہاں، اور دیکھو مجھے بڑی ایمانداری سے ٹھیک ٹھاک پڑھانا۔ میں نے کہا فی الحال تو مجھے چائے کا ایک کپ لا کے دو، اور کل ٹائم سے آ جانا پڑھنے کے لیے۔ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے کھانا کھایا تب تک وہ چائے لے کے آ گئی۔ میں ویسے بھی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا، مجھے ساری زندگی ملک صاحب کے منشی کا کام کرنا بھی نہیں تھا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے، میں نے بہت محنت کی تھی تاکہ ایک اچھی جاب مل جاتی تو میرے دن بدل جاتے۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں کسی کی بھی چاکری نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے کسی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا بڑا برا لگتا تھا۔ میں ایک خوددار قسم کا نوجوان تھا۔ بہرحال اگلے ہی روز میں سارا کچھ اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر چکا تھا۔ اب میرا کام اتنا تھا کہ مجھے روز ٹھیکیدار کے پاس جانا پڑتا تھا، زمینوں پہ کتنی گندم کتنا چاول اکٹھا ہوا اس کا حساب کرنا ہوتا تھا، کتنی لاگت لگتی ہے یہ دیکھنا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسانوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں 4 بجے تک ہی واپس آتا تھا، آتے ہی مجھے کھانا مل جاتا تھا، اور 6 بجے میرا بھیجا کھانے کے لیے رانی میرے پاس پہنچ جاتی تھی۔ بس وہ باتوں کی ہی تیز تھی، پڑھائی میں ایک دم ڈفر تھی۔ جب بھی کوئی سوال سمجھاتا تو یوں سر ہلاتی جیسے سب سمجھ میں آ گیا۔ جب میں اسے کہتا کہ کر کے دکھاؤ تو سر جھکا کے کہنے لگتی منشی صاحب ایک بار اور سمجھا دو۔ میں نے کہا میرا نام زہیر ہے۔ کہنے لگی ہو تو منشی نا۔ میں نے کہا ابھی تو تمہیں سمجھایا تھا اور تم کہہ رہی تھیں کہ آ گیا سمجھ، اب کر کے دکھاؤ مجھے۔ اس بار مجھے غصہ آیا، پچھلے 3 دن سے وہ ایک ہی سوال پہ اٹکی ہوئی تھی،
کہنے لگی تم مجھے مشکل طریقے سے سمجھاتے ہو، میں ردا بی بی سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں تم نے مجھے آسان طریقے سے سکھایا، وہاں میں نے فٹ سے سمجھ جانا ہے اور مجھے سب کچھ آ جانا ہے، پھر تمہاری چھٹی ہو جانی ہے۔ میں نے کہا میں کان پکڑ کے مڑوڑ کے رکھ دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرا مستقبل یہاں منشی بن کے رہنا نہیں ہے۔ جتنا بڑا یہ بنگلہ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ بڑا بنگلہ بنواؤں گا میں، بہت محنت کروں گا۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ مجھے اس کا ہنسنا عجیب لگا تھا، دیوانوں کی طرح ہنس رہی تھی، ہنسے جا رہی تھی اپنا پیٹ پکڑ کے، جیسے میں نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا۔ کہنے لگی لگتا ہے آج تم نے صبح صحیح سے منہ نہیں دھویا، جانتے ہو اتنا پیسہ کمانے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ تمہاری 7 پشتوں نے بھی کبھی اتنا پیسہ دیکھا ہے؟ بڑا آیا اتنا بڑا بنگلہ بنانے والا۔ میں نے کہا تمہاری 7 پشتوں نے دیکھا ہے؟ تو ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ایسے اونچے خواب دیکھتی بھی نہیں ہوں، اپنی اوقات کے حساب سے خواب دیکھتی ہوں جو پورے ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا، تبھی تو تم ابھی تک باورچن کی باورچن ہی ہو۔ جس دن اونچے خواب دیکھو گی نا، اس دن ہی تمہاری محنت الگ رنگ لائے گی۔ جب تک انسان اونچے خواب نہیں دیکھتا تب تک کامیابی کی منازل بھی طے نہیں کرتا۔ جو لوگ 2 وقت کی سوکھی روٹی اور پیاز کی خواہش پہ صبر کر لیتے ہیں، ان کی ساری زندگی 2 روٹی اور پیاز تک ہی محدود رہ جاتی ہے۔ اونچے خواب دیکھو گی تو محنت کا دل بھی کرے گا اور اتنی ہی کامیابی بھی ملے گی۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو بس منشی بننا ہے، تمہاری چھٹی کروانی ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا جمع تفریق تمہیں کرنی نہیں آتی، بڑی آئی میری چھٹی کروانے والی۔ ایک بار میں گھر واپس آیا تو ملازمہ نے کہا کہ ردا بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا میں آتا ہوں۔ اس وقت میں کافی لیٹ پہنچا تھا، مجھے رات کے 9 بج گئے تھے۔ جب میں بنگلے کے اندر آیا تو پورا لاؤنج خالی تھا۔ ملازمہ نے مجھے اوپر کی جانب اشارہ کیا، کہنے لگی بی بی صاحبہ اوپر اپنے کمرے میں آپ کو بلا رہی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ سن کے مجھے بڑا عجیب لگا، ردا مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہی تھی؟ یہ تو ایک غیر مناسب سی بات تھی۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ زینہ چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کمرے کا مجھے ملازمہ بتا چکی تھی۔ اس کے کمرے کے پاس جا کے میں نے دستک دی۔ اندر آ جاؤ، ردا کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنے رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی بابا کی کال آئی تھی، وہ 3-4 مہینے تک پاکستان نہیں آ سکتے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور میں اکیلی ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بابا کے بہت دشمن ہیں اور ان کا خاص باڈی گارڈ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ پھر کہنے لگی گولی چلانی آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی ہاں گولی چلانی آتی ہے، میں کافی بار دوستوں کے ساتھ شکار پہ گیا تھا، میرا نشانہ بھی پکا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں پھر بابا سے کہہ دیتی ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ صبح زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صبح ہی صبح جانا ہے۔ اگلے دن صبح ہی صبح میں ردا کے ساتھ شہر چلا گیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ایک ہاسپٹل میں اس کے ساتھ گیا، لیکن جب وہ اپنے ڈاکٹر کے روم میں جانے لگی تو میں باہر ہی بیٹھ گیا، پسٹل میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ چلو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پوری گاڑی میں بھی اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ ڈرائیور کی تو ہمت نہیں تھی کہ سوال کرتا، نہ میری ہمت ہوئی۔ گھر پہنچ کے وہ جیسے ہی لاؤنج میں جانے لگی، میں نے کہا ردا، وہ وہیں رکی، پلٹ کے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ کہنے لگی نہیں، کیا بات پوچھنی ہے پوچھو۔ میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتہ، بابا نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی شاید بابا نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، ایکچولی مجھے کینسر ہے اور میرا کینسر لاسٹ اسٹیج پہ ہے، میں اتنا زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی تھی، اتنا بڑا مرض اسے کیسے ہو گیا؟ کہنے لگی کوئی علاج نہیں ہے میرا، جانتے ہو میں
جینا چاہتی ہوں پر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان چند مہینوں میں میں اپنی ہر خواہش پوری کروں۔ بابا کے سامنے ہنستی ہوں، مسکراتی رہتی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تنہائی مجھے کاٹتی ہے۔ پورا دن کمرے میں بند رہتی ہوں، دماغ میں بس یہی سوچیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے جس سے دل کی بات کر سکوں۔ بس پتہ نہیں کیوں تم سے کہہ دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ کو علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، میں جانتی ہوں میں نہیں بچوں گی۔ پھر کہنے لگی بابا نے مجھ پہ سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں، بنا گارڈ کے میں کہیں جا نہیں سکتی، اور میرے پاس صرف چند ماہ ہے۔ زہیر، میں ان چند ماہ میں اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ بس بابا کو کچھ پتہ نہ چلے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا ایک مرتی ہوئی لڑکی کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں اپنے مالک سے چھپ کے کیسے اس کی بیٹی کی خواہش پوری کر سکتا تھا؟ یہ تو نمک حرامی ہوتی ہے۔ آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے ردا کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔